رہے تھے نا کہ آئی پی پیز وہ لوگ ہیں کہ جو کیپیسٹی پیمنٹ کے نام پر وہ اربوں روپے، ہزاروں ارب روپے لے لیتے ہیں سالانہ، یعنی پچھلے سال بھی 2 ٹریلین یعنی 2000 ارب روپے سے زائد پاکستان کی قوم نے وہ ادائیگی کی ہے کہ جو بجلی بنی ہی نہیں. جو بجلی بنی وہ تو ادائیگی اپنی جگہ، جو نہیں بنی اس کی کیپیسٹی پیمنٹ بھی ہم نے ادا کی ہے. لیکن اس میں ایک اہم بات یہ بھی پتہ چلی کہ وہ حکومت جو ٹیکسوں پہ ٹیکس لگا رہی ہے، اس حکومت نے آئی پی پیز کو ٹیکس سے ایگزمپشن دی ہے، اور خاص طور پر اس میں پیپلز پارٹی سے لے کر نون لیگ تک جو ہے وہ زیادہ تر لوگوں کو انہوں نے اس زمانے میں جب ان کی حکومتیں تھیں تو اس، اور یہ رقم بنتی ہے تقریباً 1200-1300 ارب روپے جو انہیں ٹیکس میں چھوٹ دی گئی ہے. یعنی ایک طرف کیپیسٹی پیمنٹ لے رہے ہیں، پروفٹ کما رہے ہیں، جو بجلی نہیں بنا رہے وہ بھی وصول کر رہے ہیں، دوسری طرف جو آمدنی ہو رہی ہے اس پر ٹیکس بھی نہیں دے رہے. تو تنخواہ دار آدمی ٹیکس دے، جاگیردار ٹیکس نہیں دے، آئی پی پیز والا ٹیکس نہیں دے، اور حکومت کے لوگ ان کے ساتھ ملے ہوئے ہوں. تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ لوٹ مار کا یہ نظام، چند لوگوں کو فائدہ پہنچانے والا نظام کتنا طاقتور ہے، اور غریب عوام، مڈل کلاس لوگ اور کاروبار کرنے والے لوگ اور صنعتیں چلانے والے لوگ کتنے کمزور ہیں. جو ملک کی معیشت کا پہیہ چلا رہے ہیں وہ انتہائی کمزور، اور جو لوٹ رہے ہیں وہ انتہائی طاقتور، جس کے نتیجے میں پورے ملک میں اس وقت چند لوگوں کی اجارہ کا نظام قائم ہے. ظاہر ہے کہ اس کو کسی صورت میں بھی قبول نہیں کیا جا سکتا، اور اس پر جماعت اسلامی جو تحریک لے کر چل رہی ہے، ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس تحریک میں پورا پاکستان پوری قوت کے ساتھ شریک ہو جائے. اس لیے کہ جماعت اسلامی کے بارے میں آپ لوگ سب جانتے ہیں کہ ہمیں اپنی ذات کے لیے کچھ نہیں چاہیے، ہماری پارٹی کا کوئی مفاد اس میں نہیں ہے. ہم جو بھی اسٹرگل کر رہے ہیں، آپ ہماری ہسٹری سے بھی واقف ہیں. ہمارے ساتھ مولانا موجود ہیں، یہ اس وقت انہیں نمائندگی کر رہے ہیں، اور جس طرح کی نمائندگی کر رہے ہیں آپ سب جانتے ہیں، دھڑلے سے بات کرتے ہیں. لیکن آپ نے کبھی، آپ سوچ بھی نہیں سکیں گے، انشاءاللہ مجھے یقین ہے اس بات کا، اور اپنی پوری ایک ہسٹری کی بنیاد پر یقین ہے کہ کبھی آپ یہ کہہ سکیں کہ یہ ایک پائی کی بھی کرپشن میں کبھی ملوث ہو سکتے ہیں. یہ اعتماد ہے ہمارا اپنی ٹیم کے اوپر. اور ایسے بے شمار لوگ ہمارے مختلف جگہوں پر مختلف آفس کو ہولڈ کرتے ہیں. ہمارے پاس کراچی میں 3 مرتبہ میئر رہے ہیں، ہمارے وزراء رہے ہیں پاکستان بھر میں. خود بلوچستان سے ہماری نمائندگی مولانا عبدالحق بلوچ صاحب MNA رہے، اور ہماری نمائندگی رہی ہے، لیکن کبھی کوئی الزام نہیں لگا سکا. تو ہمیں خود تو کچھ بھی نہیں چاہیے، لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ جو مایوسی پھیل رہی ہے، لوگ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر اس ملک سے جانا چاہتے ہیں، اس ملک کے مستقبل سے مایوس ہو رہے ہیں، خاص طور پر نوجوان. تو ان کو کوئی رخ تو دینا ہے، ان کی کوئی تحریک تو برپا کرنی ہے، ان کو ہم لے کر تو چلیں اور اس ظالم مافیا کے مقابلے میں لا کر کھڑا کریں جو ہمیں لوٹ کے کھا گئے. تو اس لیے ہماری یہ حق دو عوام کو تحریک ہے جو اس وقت ایک خاص فیز میں داخل ہو چکی ہے. 28 تاریخ کو ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم یہ بجلی کی جو قیمتوں میں انہوں نے اتنا اضافہ کیا ہوا ہے، اور اسی طرح سے تنخواہ دار لوگوں پہ جو ٹیکس لگایا ہوا ہے، اسی طرح یہ اپنی مراعات کم کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں. تو ان تمام چیزوں کے اوپر 28 تاریخ کو پورے پاکستان میں انشاءاللہ ہڑتال ہوگی. اور اس ہڑتال کی خاص بات یہ ہے کہ اس میں تاجر برادری بھی پوری طرح سے جو ہے الحمدللہ شریک ہے. اور تاجروں کی جو بڑی بڑی تنظیمیں ہیں، پہلے یہ ہوتا تھا کہ وہ مختلف حصوں میں تقسیم ہو جاتی تھیں، الحمدللہ وہ سب متحد ہو کر انہوں نے بھی 28 تاریخ کی ہڑتال کال کی ہے، اور جماعت اسلامی نے بھی کال کی ہے. اور یہ سب کی دل کی آواز ہے کہ ایک پریشر ہم ڈیولپ کریں تاکہ حکومت کو ہم مجبور کریں کہ وہ اپنے معاہدوں کو بھی پورا کریں اور ہمیں ریلیف دیں. اس ریلیف کے بغیر پاکستان آگے نہیں بڑھ سکتا. اسی طرح سے یہ جو آئی پی پیز ہیں ان کو لگام دیں. یہ کہتے تھے پہلے، آپ کو پتہ ہوگا جب ہم یہ اسٹرگل شروع کر رہے تھے تو یہ کہتے تھے کہ ہم آئی پی پی سے بات ہی نہیں کر سکتے، ان کے معاہدے ہیں، بین الاقوامی معاہدے ہیں، اور یہ تو ہمیں کرنا ہی کرنا ہے، یہ انٹرنیشنل کورٹ میں چلے جائیں گے، یہ جو ہیں وہ انٹرنیشنل آربیٹریشن ہے اس میں. لیکن جو ہماری یہ تحریک آگے بڑھی ہے، ابھی تو چند ہی دن گزرے تھے کہ یہ مذاکرات کی میز پہ بھی آئے، انہوں نے ایڈمٹ بھی کیا، انہوں نے اعلان بھی کیا کہ ہم آئی پی پی سے بات بھی کر رہے ہیں. انہوں نے مکمل ان کی فورینزک آڈٹ یعنی جانچ پڑتال کا لفظ معاہدے میں موجود ہے وہ استعمال کیا، اور ہماری معلومات کے مطابق کسی حد تک اس پہ کام بھی ہو رہا ہے. لیکن ہم جانتے ہیں کہ اگر یہ پبلک پریشر کم ہو گیا تو یہ پھر جو ہے ان کو چھوٹ دے دیں گے، اس لیے کہ جو حکومت میں شامل لوگ ہیں ان کی ایک بڑی تعداد وہ ہے جو ان معاہدوں میں شریک رہیں، ان کی مرضی سے یہ معاہدے ہوئے ہیں. تو ظاہر ہے اس کے بینیفیشری یہ بھی ہوں گے، تبھی تو یہ ہم پر بوجھ پہ بوجھ ڈال دیتے ہیں. اور معاملہ تو ابھی آئی پی پیز کا چل رہا تھا، اس میں آئی ٹی سیز بھی شامل ہو گئی، یعنی جو
جو انڈیپینڈنٹ ٹرانسمیشن لائن والے لوگ ہیں وہ بھی کمپنی بنا کر یہ کام ہو رہا تھا. 4000 میگا واٹ اس میں سے گزرنے تھے, یہ مٹیاری سے لے کر لاہور تک کی ٹرانسمیشن لائن, اور اس میں سے 37% صرف ٹرانسمیشن ہوئی. لیکن 2 سال میں پورے 4000 میگا واٹ کی ٹرانسمیشن کے پیسے پاکستانی قوم نے ادا کیے. آپ اندازہ لگائیں, پہلے صرف پاور پروڈیوسرز کے پیسے ہم دے رہے تھے, اب ہم ٹرانسمیشن لائن کی بھی کیپیسٹی پیمنٹ دے رہے ہیں, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے, اور ٹیکس یہ لوگ دیتے نہیں ہیں. تو پانچوں گھی میں سر کڑھائی میں, اور پاکستانی قوم کو برباد کر کے رکھ دیا ہے. تو ہم یہ قبول نہیں کر سکتے, اس لیے ہم اس پوری تحریک کو لے کر چل رہے ہیں. اور پھر ہم نے یہ بھی فیصلہ کیا ہے کہ جماعت اسلامی تمام ان سب ایشوز کو جو پاکستان میں موجود ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے ایک بھرپور رابطہ عوام تحریک کا نیا فیز شروع کرے گی, اور 1 سپٹمبر سے ہم بڑے ممبرشپ کر رہے ہیں, اور خاص طور پر خواتین میں, اور جو ہے وہ ہم پارٹ بنائیں. بلوچستان اس وقت انتہائی پریشانی کا شکار ہے. میں سب سے پہلے بہت واضح طور پر کہنا چاہتا ہوں کہ لاپتہ افراد کا مسئلہ فوری طور پر حل ہونا چاہیے, اور یہ حکومت کی اور اداروں کی ذمہ داری ہے. دیکھیں, پاکستان کے آئین اور قانون پر پابندی کی بات کی جاتی ہے. ابھی پچھلے دنوں آرمی چیف نے بھی یہ فرمایا کہ آئین کو ماننا چاہیے, قانون کو تسلیم کرنا چاہیے, اور جو آئین کو نہیں مانتا وہ پاکستان کا حامی, اور وہ کیسے ہو سکتا ہے, وہ تو غدار ہے. لیکن جتنی ذمہ داری پاکستان کے عوام کی آئین کو تسلیم کرنے کی ہے, اس سے زیادہ ذمہ داری پاکستان کے وزیر اعظم کی, پاکستان کے وزرائے اعلیٰ کی, پاکستان کے آرمی چیف کی, اور پاکستان کے چیف جسٹس کی ہے کہ وہ بھی آئین کو اتنا ہی تسلیم کریں, اور وہ بھی آئین کے مطابق ہی لوگوں کے ساتھ فیصلے کریں. کوئی کتنا بھی بڑا مجرم ہو, عدالتیں موجود ہیں. یہ عدالتیں عوام کے پاس نہیں ہیں, حکمرانوں کے پاس ہیں, نظام کے پاس ہیں, حکومت اور ریاست کے پاس ہیں. تو ریاست کا نظام اگر خود ریاست پریکٹس نہیں کرے گی اور عدالتوں کے بجائے لاپتہ کر کے فیصلے کیے جائیں گے, تو پھر آپ کس سے توقع کرتے ہیں کہ وہ آئین پر عمل کرے گا؟ تو لہٰذا سب سے پہلے جو جتنا بڑا ذمہ دار اور جتنا بڑا طاقتور ہے, اسے پہلے آئین پر عمل کرنا پڑے گا, اور آئینی حدود کا خیال رکھنا ہوگا. پاکستان کے مسئلے کا حل بھی یہ ہے کہ سب اپنی اپنی آئینی حدود کے مطابق کام کریں, تبھی پاکستان آگے بڑھ سکتا ہے. ورنہ پھر آپ کیسے اس پاکستان کو اکٹھا کر سکتے ہیں کہ جس میں اس کو جوڑنے والی قوت یا تو دین کی, اسلام کی قوت ہے, اور آئین کی قوت ہے کہ جس پر سب کا اتفاق ہوا تھا, اور اس میں بھی حاکمیت اعلیٰ اللہ تعالیٰ کی ہے. قرآن و سنت کے برخلاف کوئی قانون سازی نہیں ہو سکتی. تو جو جوڑنے والی چیز ہے, جب اس کو سب سے طاقتور لوگ پامال کریں گے, تو پھر آپ کیسے توقع رکھتے ہیں کہ یہ جڑا رہے گا؟ اس لیے ہماری بنیادی ذمہ داری ہے کہ ہم جو جتنا ذمہ دار ہے وہ عمل کریں, اور ہم عوام سے بھی پھر یہی کہیں گے نا, پہلے آپ عمل کریں گے تو ہم دوسروں سے کہہ سکتے ہیں. اسی طرح ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اگر 2500 افراد کی, تو وہ فہرست جو خود سرکار مانتی ہے, جو لاپتہ ہیں. اب لاپتہ فرد کا دکھ کون محسوس کر سکتا ہے؟ کبھی تصور کریں, اللہ نہ کرے ہمارے گھروں میں سے کوئی لاپتہ ہو. کبھی سوچیں نا, کبھی آرمی کے افسران بھی سوچیں, کبھی یہ عدلیہ کے ججز بھی سوچیں, کبھی یہ وزیر اعظم بھی سوچیں کہ ان کا کوئی بچہ لاپتہ کر دیا گیا اور انہیں نہیں معلوم ہو کیا کر رہا ہے, وہ کہاں ہے. کبھی وہ سوچیں کہ ان کا باپ, ان کا بھائی, اور کبھی کبھی جو ہے گھر کی خواتین لاپتہ ہو گئی. تو اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے سوچیں کہ یہ کتنا بڑا دکھ ہے, اور اس دکھ کے نتیجے میں انسان کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہے. اور پھر جب کسی کے بارے میں پتہ چلے کہ ایک لاش ملی ہے, اور اس لاش کو دیکھنے کے لیے لوگ لائن لگا کر کھڑے ہوں کہ یہ میرے پیارے کی لاش تو نہیں ہے, تو اس تکلیف کے نتیجے میں آپ کہاں پہنچتے ہیں؟ تو جو مجرم ہے اس کا تو طریقہ موجود ہے نا آئین میں اور قانون میں. اگر آپ کی پروسیکیوشن صحیح نہیں ہے تو یہ فیلئر کس کا ہے؟ یہ نظام کا فیلئر ہے, جس کے چلانے والے 77 سال سے آپ ہی لوگ ہیں. عام لوگ تو نہیں چلا رہے یہ نظام. پاکستان میں 33 سال یہاں مارشل لا رہا ہے. پاکستان میں جو جمہوریتیں رہی ہیں وہ بھی آپ کے سامنے. پاکستان میں وڈیروں کی, جاگیرداروں کی حکومتیں, پاکستان میں خانوں کی اور سرداروں کی حکومتیں, پاکستان میں بہت ٹاپ کے بیوروکریٹس کی حکومت ہے. تو پاکستان میں عدالتوں کی کار فرمائی ہے. یہ سارے پڑھے لکھے لوگ, یہ سارے طاقتور لوگ, یہ سارے دولت مند لوگ, یہ سارے وسائل رکھنے والے لوگ, یہ سارے وہ لوگ جن کی اولادیں بہت پڑھی لکھی ہوتی ہیں اور ان کی اولادیں ہی ہم پر حکومت کر رہی ہوتی ہیں. یہ سارے لوگوں کا فیلئر ہے نا کہ وہ ایک پروسیکیوشن کا نظام ٹھیک نہیں کر سکے کہ اگر کوئی مجرم ہے تو اس کو اس کے جرم کے مطابق کیفر کردار تک پہنچائیں. جب آپ یہ کہتے ہیں کہ لاپتہ کرنے کے علاوہ ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں ہے, اس کا مطلب ہے کہ آپ
اپنے فیلئر کا اعلان کر رہے ہوتے ہیں کہ پاکستان میں جرنیلوں نے، پاکستان میں عدالتوں نے اور پاکستان میں ان سیاستدانوں نے 77 سال میں کوئی نظام ٹھیک طریقے سے نہیں چلایا، جس کے نتیجے میں یہ حالات ہوئے ہیں ہمارے. اس کو تسلیم کریں، اس کا اعلان کریں اور پھر لوگوں سے بات کریں. تو لاپتہ افراد کا معاملہ آئین کے مطابق حل ہونا چاہیے، سب کو پریزنٹ ہونا چاہیے اور اس پہ عدلیہ کو بھی اپنی جو بھی ان کی پروسیجر ہے اس کو تیز کرنا ہوگا. ہم مکمل طور پر یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ کسی صورت میں، اب دیکھیں لوگوں کا دعویٰ تو 10,000 لوگوں کا ہے، لیکن جو لسٹیں بھی کہیں سے بھی پرووائڈ ہوتی ہیں اس کے مطابق جو ہے وہ جو ہے لاپتہ افراد کا مسئلہ حل ہونا چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ اگر کوئی احتجاج ہوتا ہے تو پرامن احتجاج کرنا پاکستان میں آئینی اور قانونی طور پر سب کا حق ہے. اس آئینی حق سے کوئی کسی کو کیسے محروم کر سکتا ہے؟ لہٰذا اگر کوئی غلط بات بھی کر رہا ہے، غلط موقف بھی رکھتا ہے اور وہ اگر پرامن ہے تو اس کو کوئی نہیں روک سکتا. لیکن آپ کسی بھی احتجاج کے شروع ہونے سے پہلے پورا شہر، ابھی ہم نے احتجاج کرنا چاہا اسلام آباد میں اور جماعت اسلامی جیسی پارٹی جو گملہ بھی نہیں توڑتی، جو پتھر بھی نہیں مارتی، ہم نے 29 دن کا دھرنا دیا وہاں پر کراچی میں سندھ اسمبلی کے سامنے. ہمارے مولانا نے دھرنا دیا، 32 دن تھے، کئی دھرنے دیے، 60 دن. بتائیے آپ کیا کیا کسی کا نقصان؟ پرامن طریقے سے ہمارے لیے پورا شہر بند کر دیتے ہیں، پورا اسلام آباد بلاک کر دیا کنٹینر لگا کے. تو یہ جو رویے ہوتے ہیں یہ تو اور نفرت، وہ تو ہم نے بالغ نظری کا ثبوت دیا کہ ہم نے پرامن سیاسی مزاحمت کے کلچر کو عام کیا، ورنہ تو تصادم ہوتا نا، پھر کس کا نقصان ہوتا؟ پاکستان کا نقصان ہوتا. تو یہ جو طریقہ ہے کہ آپ کسی کو احتجاج کرنے سے روک دیں، راستے بند کر دیں، بلاک کر دیں اور سمجھیں کہ ہم نے کامیابی حاصل کر لی، تو وہ کامیابی نہیں ہوتی. جب آپ لوگوں کو روک دیتے ہیں تو لوگوں کے خیالات کو نہیں روک سکتے، لوگوں کی سوچ کو نہیں روک سکتے. پھر جو نیگیٹو چیزیں ہوتی ہیں وہ بھی لوگوں کے دل و دماغ میں پروان چڑھتی ہیں، پھر نفرتیں پھیلتی ہیں، پھر فوج اور عوام کے درمیان دوریاں پیدا ہوتی ہیں، پھر حکومت اور عام آدمی کا فاصلہ بڑھ جاتا ہے، پھر ریاست سے تعلق دور سے دور تر ہوتا چلا جاتا ہے. تو آپ یہ سوچیں کہ پھر اور عام آدمی کو یہ پتا ہو کہ اس پورے نظام میں میرا کوئی حصہ نہیں ہے، میں احتجاج بھی نہیں کر سکتا. تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ اس کے کتنے اثرات ہیں جو کسی کی نفسیات پہ پڑ سکتے ہیں. پھر خاندانوں میں یہ چیز منتقل ہوتی ہے، فیصلہ کرنے والے چند لوگ ہوتے ہیں، پاکستان کو نقصان، لاکھوں اور ملینز کی تعداد میں لوگ ہوتے ہیں جو پاکستان اور اس کے پورے فریم ورک سے مایوس ہونا شروع ہو جاتے ہیں. ہمیں قوم کو مایوس نہیں کرنا، ہمیں راستہ نکالنا ہے. جس کا جو بنیادی حق ہے وہ اس کو ملنا چاہیے، جس کا جو جائز مطالبہ ہے وہ مطالبہ ماننا چاہیے. ناجائز کسی کی بات نہ مانے آپ. ہم نہیں چاہتے کہ بیرونی ممالک کی مداخلت یہاں پر ہو، ہم نہیں چاہتے کہ مختلف قسم کی ایجنسیاں یہاں پر کام کریں اور ہمارے لوگوں کو ساتھ ملا کر کوئی نہ کوئی پاکستان سے دشمنی کریں، ہم تو نہیں چاہتے. لیکن ہم یہ بھی نہیں چاہتے کہ پاکستان کے عوام کے ساتھ وہ سلوک کیا جائے کہ جو آئین کے خلاف ہو. لہٰذا یہ مسئلہ حل ہونا چاہیے. خاص طور پر ہم نے دیکھا کہ مختلف احتجاجوں میں ہماری بہنوں اور بیٹیوں کو ان کو اس طرح سے گھسیٹنا، دوپٹے چھیننا، یہ کسی صورت بھی قابل قبول نہیں ہے. اور پھر یہ بلاک کر دیتے ہیں، آپ خبر بھی نہیں جاتی. جب خبر نہیں جاتی تو ریومرز پھیلتے ہیں، پھر اس کے نتیجے میں افواہیں گردش کرتی ہیں، اور زیادہ خطرناک کام ہو جاتا ہے. تو یہ تو حکومت ہی کا کام ہے کہ وہ اپنے رویے کی اصلاح کرے اور یہ مسئلہ ریزالو ہونا چاہیے. بلوچستان میں اللہ تعالیٰ نے کتنے خزانے رکھے ہوئے ہیں. میں آئینی طور پر پاکستان میں آرٹیکل 158 ہے جس میں بات لکھی ہوئی ہے کہ گیس جس صوبے سے نکلے گی اس صوبے کا سب سے زیادہ حق اس پر ہوگا، اس کی ضروریات پوری کی جائیں گی، چاہے وہ بلوچستان سے نکلے، چاہے سندھ سے نکلے، کے پی سے، پنجاب سے. اب پہلے سب سے زیادہ گیس بلوچستان سے نکل رہی تھی، اب اس وقت سندھ نمبر 1 پہ آ گیا ہے. تو قطع نظر تمام سیاسی اختلافات کے جو آئین میں لکھا ہوا ہے وہ یہ ہے کہ اگر بلوچستان سے گیس نکلتی ہے تو بلوچستان کی ترجیح کو سب سے زیادہ ہونا چاہیے. لیکن اگر حکومت اس پر عمل نہیں کرتی تو کیا غلط کرتے ہیں لوگ جب بات کرتے ہیں کہ بلوچستان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. میں سندھ کا رہنے والا ہوں لیکن میں حق بات کروں گا کہ چاہے سندھ ہو یا پنجاب ہو یا بلوچستان ہو یا کے پی ہو، جو بھی ہو، جو آئین نے لکھا ہے اس کے اوپر عمل ہونا چاہیے. اب یہ کہتے ہیں کہ بلوچستان چونکہ رقبے کے لحاظ سے بہت بڑا ہے تو ہم یہاں پر گیس کی لائنیں کیسے بچھائیں، کاسٹلی ہے. ٹھیک ہے کاسٹلی ہے، لیکن کیا یہ نہیں جانتے کہ دنیا میں ایک ورچوئل پائپ لائن کا ایک کانسیپٹ موجود ہے؟ چائنا اس پر عمل کر رہا ہے اور کنٹینرائز سپلائی ہوتی ہے جو مختلف جگہوں پر کی جا سکتی ہے اور یہ بالکل ہو سکتا ہے، پورے بلوچستان میں ہو سکتا ہے. لیکن آج تک یہ کام کیوں نہیں کیا گیا؟
اس لیے کہ آپ کی ترجیح نہیں ہے. تو یہ گیس کی جو بنیادی, اسی طرح سے آپ یہ دیکھیں کہ معدنیات ہیں, یہ معدنیات, یہ ریکوڈک, یہ سینڈک, یہ اور ابھی بھی مزید الحمدللہ چیزیں نکل رہی ہیں, ان سب کے اوپر بھی یہاں کے عوام کا حق ہے نا. ہم پاکستان کے فریم ورک میں یہ ضرور سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں اگر کوئی چیز, کوئی اللہ تعالیٰ نے ذخیرہ دیا ہے تو وہ پورے پاکستان کا اس پر حق ہے, لیکن یہ تو بالکل نیچرل بات ہے, یہ تو معروف طریقہ ہے دنیا میں کہ جس حصے کے اندر کوئی چیز نکلتی ہے وہاں اس کو ترجیح دی جاتی ہے. تو ہم بھی بلوچستان کو ترجیح کیوں نہیں دیتے؟ اب اس وقت بھی جو کچھ ریکوڈک میں ہوا وہ بالآخر اب جا کر کوئی آؤٹ آف کورٹ سیٹلمنٹ ہوا, اب دوبارہ سے ایک کمپنی آ گئی, اب ایک پرسنٹیج بھی طے ہو گئی, لیکن اس وقت بھی جو را مٹیریل نکل رہا ہے, خام مال ہے, اس کی ویلیو ایڈیشن نہیں کی جا رہی. اگر یہاں صنعت لگا کر, یہاں فیکٹری لگا کر جو تانبا ہے, جو سونا ہے, جو سلور ہے, اس کو ایکسٹریکٹ کیا جائے اور پھر ایکسپورٹ کیا جائے تو اس کی ویلیو میں زمین آسمان کا فرق آ جائے گا. ابھی تو پورا نکال کر آپ سپلائی کر رہے ہیں. تو یہ اچھا, اب اس میں اگر کوئی چائنا ہے یا کوئی بیرون ملک میں لوگ موجود ہیں, ایک طرف حکومت کہتی ہے کہ ہم چائنا سے بات اس لیے نہیں کر سکتے کہ ہم آئی پی پیز ان کی ہیں, ہم تو ان سے بات ہی نہیں کر سکتے, انٹرنیشنل معاہدہ ہے. بھائی چائنا ہمارا دوست ہے نا, ہمالیہ سے اونچی اور بحر الکاہل سے گہری ان سے دوستی ہے, تو وہ ہمارا صرف دوست نہیں ہے, اسٹریٹجک پارٹنر بھی ہے, معاشی پارٹنر بھی ہے. ہمارے ہاں سے وہ بہت سارے منرلز بھی لے رہا ہے, ہم اس سے نیگوشیٹ کر سکتے ہیں. وہ ہمارے ہاں پر جو ہے آئی پی پیز بھی چلا رہا ہے, ہم اس سے نیگوشیٹ کر سکتے ہیں. سی پیک ہے, اس میں جہاں اگر کوئی کمزوری ہے اس کو ٹھیک کر سکتے ہیں. اور کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے, صرف اعتماد سے بات کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. دوستی بھی آپ غلامی میں کریں گے, دشمنی تو آپ کرنے کے قابل ہی نہیں رہے کسی سے. تو یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے, اس طرح تو حکومتیں نہیں چلتی. لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ چائنا ریئلائز کرے گا اس بات کو, ہمیں ویلیو ایڈیشن کرنا چاہیے, ہمیں انڈسٹری کو گرو کرنا چاہیے, اپنے جتنے بھی منرلز ہیں ان کے قریب. پھر بلوچستان اس لحاظ سے اتنا رچ ہے کہ یہاں ایک اریڈیشن انڈیکس کہلاتا ہے. وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ ہوتا ہے کہ جس میں سولر سسٹم چلانے کی سب سے زیادہ صلاحیت موجود ہے. ایک ہوتا ہے ہیٹ انڈیکس, ٹیمپریچر بڑا ہوا ہوتا ہے, اور ایک ہوتا ہے اریڈیشن انڈیکس. تو بلوچستان میں اس کے چاغی اور اس کے ارد گرد کے علاقوں میں یہ صلاحیت موجود ہے, اور بھی جگہیں ہیں کہ جہاں پر اس کا ریڈیشن انڈیکس بہت زبردست ہے, جہاں سولر سسٹم سب سے زیادہ کام کر سکتا ہے, سولر پارک بن سکتے ہیں, اور جہاں جہاں این ٹی ڈی سی موجود ہے وہاں سپلائی کر سکتے ہیں, یا کم از کم بلوچستان کو تو ہم سپلائی کر سکتے ہیں. لیکن یہاں پر سولر پارک نہیں بنے اور بہاولپور میں بنے تو مسئلہ پنجاب اور بلوچستان کا نہیں ہے, مسئلہ نالائقی کا ہے. بہاولپور میں یہ مسئلہ نہیں ہے کہ اس سے بہاولپور کو کوئی فائدہ ہو, تو این ٹی ڈی سی میں جائے گا, وہاں پر ریت بھی زیادہ ہے, ڈیزرٹ ہے, اور وہاں کا ریڈیشن انڈیکس یہاں کے مقابلے میں کم بھی ہے, وہاں پر پانی بھی کم اویلیبل ہے, یہاں تو جو ہے وہ اتنا بڑا ریت کا مسئلہ نہیں ہے. تو یہ باتیں حکومت کی سمجھ میں نہیں آتی. اتنے انجینئرز موجود ہیں, اتنے پڑھے لکھے لوگ موجود ہیں, مسئلہ کچھ اور ہوتا ہے جس کو جو ہے یہ ایڈریس نہیں کرتے. اگر یہاں پر یہ سولر پارکس لگ جائیں, یہاں پر انڈسٹری گرو کرنے لگے, تو خود بلوچستان کے اتنے لوگ ہیں ان کو یہاں کتنا روزگار ملے گا. جب آپ نوجوانوں کو روزگار دیں گے, جب ان کو سہولتیں فراہم کریں گے, جب بجلی دیں گے, پانی دیں گے, گیس دیں گے, زراعت دیں گے, تو کیوں کوئی بغاوت کرے گا پاکستان سے؟ پھر تو بغاوت کریں گے تو لوگ اس کو کچل دیں گے خود ہی. لیکن جب آپ انفراسٹرکچر نہیں دیتے اور حق نہیں دیتے تو اس کے نتیجے میں پھر لوگوں کے اندر غم و غصہ پیدا ہوتا ہے, اور پھر کچھ حالات ایسے بن جاتے ہیں کہ کچھ لوگ ایسے لوگوں کو یوز بھی کر لیتے ہیں. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بلوچستان کے اس مسئلے کو بڑے میکرو لیول پر بھی اور مائکرو لیول پر بھی مینیج کر کے یہاں حق فراہم کرنے کی ضرورت ہے. آپ دیکھیں کہ ایک اچھی کینال ہے, تقریباً ایک اندازے کے مطابق کچھ نہیں تو 50 سے 70 لاکھ ایکڑ رقبہ جو ہے نا, اس سے آپ کا کاشت کے قابل ہو جائے گا. لیکن جو ہے اس کے اوپر کام نہیں ہو رہا, اتنے وعدے کرتے ہیں, کام نہیں کر رہے. آپ دیکھیں بلوچستان میں خوشحالی آ جائے گی نا, سب کو فائدہ ہوگا, سبزیاں ملیں گی سب کو. ہم کراچی والوں کو تو زیادہ قریب سے مل جائیں گی, اور پورے سندھ والوں کو بھی. تو اس لیے جو ہے یہ تو کتنا اچھا ہو جائے گا, لیکن یہ کام نہیں کر رہے, اس کے اوپر ورکنگ نہیں کی جا رہی پراپر, جو ہونا چاہیے, جو وعدہ کیا تھا پورا نہیں کیا. گوادر کا مسئلہ ہے, اتنا یہ 650 کلومیٹر کا تقریباً بنتا ہے آپ کا, 750 کلومیٹر کا. اب اس 750 کلومیٹر میں اگر آپ ٹرالر مافیا کو الاؤ کر دیں گے, اور وہ اپنے
چھوٹے جال لگا کر سارا مال لے جائیں گے تو مقامی مچھیرا کیا کرے گا؟ ان کی معیشت کا کیا بنے گا؟ سی پیک کا کوئی مخالف نہیں ہے، لیکن سی پیک کے نتیجے میں جو روزگار کے مواقع ہیں وہ مقامی لوگوں کو ملنے چاہیے نا. سمندر میں ٹرالر مافیا کو نہیں ہونا چاہیے. جو ان کو اپ گریڈ کریں، ان کی بورڈز ٹھیک کریں، ان کو اس قابل کریں کہ یہ زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ اپنی مچھلی کو نکال سکیں، اور اس میں بھی وہاں پر انڈسٹری کو ڈیولپ کیا جائے، تو انڈسٹریلائزیشن کی جائے، جس کے نتیجے میں ہماری یہ فشری کی صنعت پاکستان کی ایسی صنعت ہے جو اکیلے پاکستان کو جو ہے نا معیشت اس کی کھڑی کر سکتی ہے زبردست طریقے سے. لیکن وہاں سے لے کر کراچی کے ساحل سے لے کر یہ پورا یہاں تک جو ہے وہ اس کے اوپر کوئی پراپر کام نہیں کیا جاتا، بلکہ مافیاز کو سپورٹ کی جاتی ہے جو پاکستان کا پوری معیشت کو تباہ کر رہے ہیں. پھر ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جو بارڈر ٹریڈ ہے، بارڈر ٹریڈ میں آپ اس کی ریگولرائزیشن کریں. آپ جو ہے وہ اگر اس کو یا تو روک دیں یا رشوتیں لیں تو یہ تو نہیں چلے گا. اور رشوتیں لینے والے کون لوگ ہیں؟ جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ فیض حمید صاحب کے اوپر کوئی کرپشن کا الزام ہے اور اس پر کارروائی ہوئی ہے، تو اب ہم یہ توقع رکھتے ہیں کہ اب جتنے لوگ جو ایف سیز کے ہیں اور جتنے لوگ یہ بارڈرز کے اوپر اسمگلنگ میں پیسہ کما رہے ہیں، چاہے وہ فوجی ہو یا غیر فوجی، اب ان کے اوپر بھی کارروائی ہونی چاہیے تاکہ قوم کا پیسہ قوم کے پاس آئے. آپ بارٹر کریں، آپ ٹریڈ کریں. آپ نے ایل پی جی کے حوالے سے بلوچستان ہائی کورٹ کا فیصلہ موجود ہے جس کے نتیجے میں ایل پی جی ریگولرائز ہوئی ہے، تو آپ آئل کو ریگولرائز کیوں نہیں کر سکتے؟ آپ گیس کا معاہدہ پاک ایران گیس پائپ لائن کیوں نہیں ہو رہی؟ کس کے کہنے پر نہیں ہو رہی جبکہ ایران نے اپنا کام پورا کیا ہوا ہے؟ ایک طرف حکومت یہ بات کہتی ہے، حکومت یہ کہتی ہے کہ اگر ہم آئی پی پی سے بات کریں گے، ری نیگوشیٹ کرنے جائیں گے تو انٹرنیشنل کورٹ میں چلے جائیں گے اور ریکارڈنگ کی طرح پینلٹی ہم پر لگ جائے گی. آپ کو معلوم ہے ریکارڈنگ کی پینلٹی کتنی تھی؟ $6 ارب. ٹھیک ہے، لیکن $6 ارب کو بھی ہم نے آؤٹ آف کورٹ سیٹل کر لیا. اتنا بڑا مسئلہ تھا، حل ہو گیا. بٹ 2 بڑی کمپنیوں میں سے ایک کمپنی کام کر رہی ہے، ہم نے سیٹل کر لیا نا، کچھ بھی نہیں ہوا. نیگوشیٹ کرنے والے لوگ ہونے چاہیے. پاک ایران گیس پائپ لائن میں پینلٹی ہے $18 بلین. $18 بلین کے لیے تو شہباز شریف کچھ نہیں بولتے کہ ایران نے اگر ہم پہ کیس کر دیا تو ہمیں دینا پڑے گا، اس لیے کہ امریکہ کی طرف دیکھتے ہیں. امریکہ کے غلام ابن غلام ہیں، اور پاکستان کی 25-30% گیس کی ضرورت پوری ہو جائے گی، سستی گیس ملے گی، RLNG سے جان چھوٹ جائے گی. پھر آپ کی جو ایکسپلوریشن ہے اگر پراپر وقت پر ہونے لگے آپ کے مسئلے حل ہو جائیں گے. تو یہ سارے کام ہو سکتے ہیں. یہ ہم سے کہتے ہیں کہاں سے ہم بجلی کی قیمت کم کریں، اپنی عیاشیاں کم کرو، اپنی گاڑیاں چھوٹی کرو، جاگیرداروں پہ ٹیکس لگاؤ، آئی پی پیز کو لگام دو، سود کو آپ کم کرتے چلے جاؤ بتدریج، جس سے آپ 3-4 ہزار ارب روپے آپ بچا سکتے ہیں اگر آپ 10% پر بھی لے آئیں پہلے مرحلے پہ. سود تو ویسے ہی نہیں ہونا چاہیے، اسی کی لعنت سے تو پاکستان تباہ ہو رہا ہے معیشت میں. لیکن اگر ایک سال میں یہ 14 اور سے لے کر پھر 10% پہ لے آتے ہیں تو یہ جو 8,500 ارب روپے ہمیں دینے ہیں صرف سود کے، بینکوں کے چند لوگوں کو پال رہے ہو اور پاکستان کے عوام کا بیڑا غرق کر رہے ہو. یہ بدترین نظام ہے جو ہم پر مسلط ہے. لہٰذا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ پورا ایک قومی ایجنڈا ہے، اور اس قومی ایجنڈے میں سر فہرست یہ ہے کہ آئین کی بالادستی ہونی چاہیے، جمہوری آزادیاں ہونی چاہیے، لوگوں کی معیشت کو تباہ نہیں کرنا ہے، ان کو حق ملنا چاہیے. ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم بڑی ایک ڈرائیو جو ہماری ممبرشپ ڈرائیو ہے وہ ہم چلائیں گے، کمیٹیز قائم کریں گے، اور بلوچستان کے لیے خاص طور پر آج میں اپنی پوری ٹیم کے ساتھ، اس وقت بھی ہماری میٹنگ جاری ہے، اور وہاں ہمارے جو سیکرٹری جنرل ہیں امیر العظیم صاحب اور نائب امیر اسامہ رضی صاحب اس وقت بھی وہاں تفصیلات طے کر رہے ہیں. میں اور سلمان صاحب یہاں اور امیر صاحب وہاں سے ابھی ہو کر آئے ہیں، اور ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ 1 ستمبر سے حق دو عوام کو، حق دو بلوچستان کو، یہ تحریک ہم شروع کریں گے پورے بلوچستان کی سطح پر. جتنے مسئلے ہم نے بتائے ہیں اور بھی جتنے ایشوز ہیں، چمن بارڈر کا مسئلہ کتنے عرصے 11 مہینے دھرنا چلتا رہا، مذاکرات ہوئے، معاہدہ ہو گیا، معاہدہ ہو کر کام شروع ہو گیا، تو اب یہ کوئی ہمیں بتائے کہ یہ معاہدہ کس نے کروایا تھا اور اب کس نے ختم کیا، کس پر اعتبار کریں؟ ہم دوبارہ سے بارڈر بند کر دیا. ہم کب کہتے ہیں کہ آپ جو ہیں وہ ناجائز طریقے سے کوئی کام کریں؟ آپ راہداری دیں. جو صرف وہاں کے رہنے والے ہزاروں لوگ ہیں جن کی ادھر ادھر دونوں طرف دکانیں ہیں، کام ہیں، خاندان ہیں، رشتے دار ہیں، آپ ان کو یہ سہولت دیں. افغان حکومت سے بات کریں پراپر. اس کے علاوہ جو لوگ ہیں ان کے لیے ویزا ہونا چاہیے. لیکن جو بالکل قریب کے لوگ ہیں جن کی معیشت بالکل ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہے، اس پر کیوں نہیں کام ہو سکتا؟
راہداری کا ایک نظام بننا چاہیے اور پراپر نظام بننا چاہیے. رشوتیں لے کر سارے کام ہو جائیں, جائز طریقے سے کوئی کام نہیں کرنے دیں, تو کون بینیفیشری ہے اس کا؟ وہی لوگ ہیں جن کے پاس سب کچھ ہے. لہٰذا اس مسئلے کو بھی ایڈریس ہونا چاہیے. تو یہ جتنی چیزیں ہیں اور بھی بے شمار چیزیں ہیں, ان سب کو سامنے رکھتے ہوئے ایک میکرو لیول پر پاکستان کی معیشت کے حوالے سے چیزیں اور دوسرے صوبے کے مسائل, ان کو سامنے رکھتے ہوئے حق و عوام کو, حق و بلوچستان کو تحریک پورے بلوچستان میں ہوگی اور پورے پاکستان میں حق و عوام کو تحریک ہوگی. اور لوکل مسائل جس صوبے کے جس علاقے کے ہیں وہ جماعت اسلامی کا مسئلہ ہے. جماعت اسلامی پاکستان کے عوام کے ہر مسئلے کو اپنا مسئلہ سمجھتی ہے, اور ہم پالیٹکس میں ذاتیات, نفرتیں, تعصب, گالم گلوچ, تشدد, اس سب کے بجائے ایشوز کی پالیٹکس کو فروغ دینا چاہتے ہیں. سیاسی مزاحمت, لیکن پرامن سیاسی مزاحمت کے کلچر کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں. عوام کو ساتھ ملا کر ایک قوت میں ڈالنا چاہتے ہیں, اور اس کے بغیر پاکستان کے مسئلے کا کوئی حل نہیں ہے. میں ایک مرتبہ پھر شکر گزار ہوں آپ سب دوستوں کا کہ جنہوں نے اتنا آپ نے جو ہے وہ دیر تک سنا ہے اور تحمل سے جو ہے وہ بات چیت. ظاہر صاحب پارلیمنٹ میں تو ابھی کامیاب بھی ہو گئے. یہ تو نہیں, دو تو کم از کم ہے نا یار. وہ بلوچستان میں تو جو بڑے بڑے تھے ان کے ایک بھی نہیں ہے نا, تو ابھی تو وہ تو رہنے دیں. بات یہ ہے کہ پاکستان میں جو جاگیردارانہ نظام, الیکٹیبل دولت, اسٹیبلشمنٹ کا رول, انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ, اور پھر ایک جیسی صورتحال نہیں رہتی, اس کے نتیجے میں جماعت اسلامی جیسی پارٹیوں کے لیے بہت مشکلات ہوتی ہیں کہ وہ الیکٹورل پولیٹکس میں آگے بڑھ سکے. اس کے باوجود ہم نے اپنی آپ کو بھی دیکھا, اپنی غلطیوں کا بھی, ظاہر ہم بھی تو غلطی کر سکتے ہیں نا, تو ہم نے سوچا کہ وہ چیزیں جو غلطی نہیں تھیں بنیادی طور پر, پالیٹکس میں یہ بہت اچھا ہوتا ہے کہ آپ اتحاد کریں, آپ مشترکات کے اوپر جد و جہد کریں, لیکن دوسرے لوگوں نے ہمیشہ ان اتحادوں کا فائدہ اٹھایا, ڈیل کر لی, راستے سے چلے گئے, اور جماعت اسلامی آگے نہیں بڑھ سکی. ہم نے فیصلہ کیا کہ بات سب سے کریں گے, بات چیت بھی اچھی کریں گے, مشترکات کے اوپر مشترکہ موقف بھی اختیار کریں گے, لیکن جماعت اسلامی اب آئندہ کوئی انتخابی اتحاد میں نہیں جائے گی, اپنے نشان پر لڑیں گے, واضح طور پر لوگوں کو میسج دیں گے, اور انشاءاللہ تعالی جماعت اسلامی ایک بڑی سیاسی قوت کے طور پر سامنے آئے گی. اور ہم نے جو اب پالیٹکس سے ابھی انتخاب تو نہیں ہے نا, لیکن اس وقت سب سے پاپولر جماعت اگر آپ پبلک اوپینین سروے کریں جو لوگوں کے دلوں کی بات کر رہی ہے وہ جماعت اسلامی ہے. ہم اسی پروسیس کو آگے لے کر جائیں گے, انشاءاللہ اس کا ایفیکٹ پڑے گا. دیکھیں, اس طرح تو آپ کسی کو کچھ بھی کہہ سکتے ہیں, کہنے والے کو تو کوئی نہیں روک سکتا, لیکن جماعت اسلامی کی جو بھی تحریک ہے وہ برسر زمین ہے. ہم نے کبھی بھی زیر زمین یا کوئی سازش یا کسی کے اعلی کار بن کر, پاکستان کے ساتھ ہماری جو لائلٹی ہے وہ ہمیں کسی سے بتانے کی ضرورت نہیں ہے, اور پاکستان کے لیے ہم نے بہت کچھ کیا ہے, جانیں دی ہیں, قربانیاں دی ہیں, پھانسیوں کے پھندوں پہ ہم جھولتے رہے, تو ہمیں تو کوئی بھی حب الوطنی کا کوئی سرٹیفکیٹ کسی سے لینے کی ضرورت نہیں ہے. الحمدللہ ہم حق کی بات کریں گے, انصاف کی بات کریں گے, برسر زمین کریں گے, آئین کے مطابق کریں گے, پرامن طریقے سے کریں گے, جمہوریت اور آئین کے مطابق کام کریں گے, اور پھر اس میں آگے بڑھیں گے انشاءاللہ. جو روکے گا تو ہم اس پر بھی آئینی اور جمہوری طریقے سے اپنے رد عمل کا اظہار کریں گے. دیکھیں, اگر کوئی بھی مسلم دنیا میں یہ کام کرنے جا رہا تھا نا, تو 7 اکتوبر کے بعد تو سب کے خواب بکھر گئے. پاکستان میں تو خیر انشاءاللہ یہ کبھی بھی نہیں کر سکیں گے, یہ جرت بھی نہیں کر سکتے. یہ جرت کریں گے تو پوری قوم ان کے ساتھ جو کچھ کرے گی, جو بھی ہوگا یہ کام کرنے کے سوچے گا بھی تو اس کے ساتھ اتنا برا ہوگا کہ تصور سے محال ہے. لہٰذا یہ تو انشاءاللہ کبھی بھی نہیں ہوگا. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ مسلم دنیا کی بحیثیت مجموعی بہمیت ہی ہے, حکمرانوں کی, جس کے نتیجے میں اسرائیل کو یہ طاقت ملی ہے کہ وہ ہمارے بچوں کو مار رہا ہے. جنگ تو ہار چکا ہے وہ حماس سے, وہ تو صرف ہمارے بچوں سے بدلہ لے رہا ہے, عورتوں سے بدلہ لے رہا ہے. تو یہ تو ہماری کمزوری ہے نا جس کی وجہ سے وہ طاقتور بنا ہوا ہے.
اگر ہمارے پاکستان اس میں بہت اہم رول پلے کر سکتا ہے. عرب ممالک اب صرف ثالثی کے طور پر تو بعض ممالک کردار ادا کر رہے ہیں, لیکن ان کو جو پرویکٹیو اپروچ کے ساتھ اسرائیل کو روکنا تھا وہ انہوں نے نہیں روکا. بہرحال اس پر ہماری پورا ایک موقف موجود ہے, اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مسلم دنیا کو بھی اور اسپیشلی پاکستان کی جو حیثیت ہے اس کو اپنا زیادہ بڑا رول ادا کرنا چاہیے. نظیم صاحب, ایک تحریک چل رہی ہے تحفظ آئین پاکستان تحریک, ایک تحریک جماعت جمعیت علماء بھی چلا رہی ہے اور چلانے جا رہی ہے, اور ایک تحریک آپ بھی بنانے جا رہے ہیں, تو یہ عوام جو ہے تحریکوں میں کہیں گم نہ ہو جائے گی. اچھا دیکھیں, جو تحریک تحفظ آئین پاکستان کی تحریک ہے بے شک چلائیں, ان کو حق حاصل ہے, بلکہ میں تو کہتا ہوں تحریک چلائیں تو صحیح, وہ ہے کہاں, کہیں نظر آئی ہے آپ کو؟ تو اسی طرح مطلب سارا انحصار اگر لوگ اس پہ کر رہے ہیں کہ جب جماعت اسلامی کسی اتحاد کا حصہ بن جائے تو کوئی تحریک چل جائے گی, تو اب تو جماعت اسلامی یہ والا کام ذرا مشکل سے کرے گی. جماعت اسلامی اپنی تحریک خود چلائے گی اور عوام کے ساتھ اتحاد کر کے چلائے گی. تو میرا خیال ہے کہ ہر پارٹی کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ یہ کام کرے, لیکن تجربات بہت تلخ ہیں. لوگ راستوں سے اپنے ٹریک بدل لیتے ہیں اور اس کے نتیجے میں قوم کے اندر مزید مایوسی پھیلتی ہے. جماعت اسلامی کی تحریک کا پیٹرن بہت واضح ہے کہ جو بھی ایشوز پبلک کے ایشوز ہیں ان کو ہم نے آئیڈینٹیفائی کیا ہے, ایک قومی ایجنڈا بنایا ہے اور اس پر ایک طویل جد و جہد کو سامنے رکھا ہے, اور اس کے ہی مختلف مظاہر رہیں گے جس میں دھرنے بھی ہوں گے, احتجاج بھی ہوگا, معاہدے بھی ہوں گے, عمل درآمد بھی ہوگا, ہڑتال بھی ہوگی, اور لوگوں کو لوکل سطح. ہم نے کسانوں کے حوالے سے بہت بڑا کام کیا ہے. پہلی مرتبہ شاید پاکستان میں کسی پارٹی نے کسانوں کے ایشو کو ایڈریس کیا جب ان سے گندم نہیں خریدی گئی. ہم مزدوروں کی بات کر رہے ہیں, ہم تعلیم کے مسئلے کو پاکستان کا ٹاپ کا مسئلہ بنانا چاہتے ہیں. اس کی بہت تفصیلات ہیں, میں اس وقت نہیں بیان کر رہا کہ کس طرح طبقاتی نظام تعلیم نے غریبوں کو برباد کر کے رکھ دیا ہے. ان کے لیے تو مواقع ہی نہیں ہے کہ وہ آگے بڑھ سکیں. آپ یونیورسٹیوں میں جائیں, آپ غریب آدمی فارغ ہو گیا, مڈل کلاس پھڑپڑا رہا ہے, بس صرف چند لوگوں کے لیے تعلیم رہ جائے گی. تو اب یہ اس پہ کون بول رہا ہے؟ کوئی بھی نہیں بول رہا. تو یہ ہمارا ایجنڈا ہے اور اس پہ انشاءاللہ ہم یوتھ کے ساتھ اتحاد کریں گے, باقی پارٹیوں کی سب کی عزت کریں گے. اچھا دیکھیں, یہ ظاہر ہے مجھے پتہ ہے یہ 40-50 سال پرانے سوالات ہیں بعض دوستوں کے جو نکل کر آتے ہیں اور وہ آتے رہیں گے ہمیشہ, اور ہم ان کو خوش دلی سے قبول کرتے رہیں گے آپ کے سوالوں کو. لیکن بات یہ ہے کہ جماعت اسلامی آئین قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے بات کرتی ہے. جہاد فی سبیل اللہ سے ہم کبھی بھی دستبردار نہیں ہو سکتے. پاکستان میں کوئی پارٹی ایسی ہے جس نے اس طرح کھل کر حماس کی حمایت کی ہو؟ ڈرتے ہیں لوگ, بیان نہیں دیتے. بڑی بڑی دعوے دار جو ہے نا اس کی حمایت نہیں کرتے اور ان کے ساتھ کھڑے نہیں ہوتے. پاکستان سے اسماعیل ہنیہ کی شہادت کے بعد پورے پاکستان سے واحد میں گیا تھا ان کی جنازے میں شرکت کرنے کے لیے. وہاں تو مجھے سفارت خانہ بھی نظر نہیں آیا, حالانکہ قطر کا جو بادشاہ تھا اپنے والد کے ساتھ موجود تھا. آپ سوچیں نا, لیکن پاکستان نے یہ کام نہیں کیا. ٹھیک ہے, بعد میں جا کر 2 دن بعد آپ نے کال دی, یہ کیا کہ چلیں ہم نماز جنازہ پڑھیں, پرچم یہ کریں وہ کریں, سوگ منائیں, لیکن ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن ہم جانتے ہیں, شریعت کے تقاضے بھی جانتے ہیں اور اپنے آئین اور قانون کی حدود بھی جانتے ہیں, اور اس کے مطابق ہی بات کرتے ہیں. جہاد سے کبھی دستبردار نہیں ہو سکتے, لیکن جہاد کی شکلیں ہوتی ہیں. مسلمانوں کے معاشرے میں جہاد دعوت, تبلیغ, سیاسی مزاحمت اور مظلوموں کی دادرسی اور تعلیم دینے اور حق کو بیان کرنے اور اپنے حصے کا کام کرنے کے نتیجے میں ہوتا ہے. اور قتال کے میدان میں جو دشمن سامنے کھڑا ہو تو جہاد بندوقوں سے ہوتا ہے. ہم اس دونوں جہادوں کی ڈیفینیشن قرآن کی روشنی میں جانتے بھی ہیں, اس پر عمل بھی کرتے ہیں. عرفان صاحب, دو باتیں ہیں اس میں. ایک تو یہ ہے کہ یہ بالکل بھی نہ ہوتا, یہ بھی نہ ہوتا, پنجاب کے لیے بھی نہ ہوتا اگر جماعت اسلامی میدان میں موجود نہ ہوتی اور وہ پریشر نہ ڈال رہی ہوتی. کس کا موضوع تھا یہ, کون پوچھ رہا تھا؟ لیکن انہوں نے فیس سیونگ کے لیے یہ کام کیا, اور مجھے افسوس ہے میاں نواز شریف صاحب کی سیاست 30 سال کے بعد بھی لوکل پولیٹکس ہی رہی. ان کو تھوڑا سا تو بڑا ہو جانا چاہیے تھا. ان کو یہ چاہیے تھا کہ اپنے بھائی کو تو کم از کم ساتھ بٹھا لیتے اور وفاقی سطح پر ریلیف دیتے, گریجولی دیتے چلیں, ان کے پوائنٹ آف ویو سے کہتا ہوں. اور ان کو یہ چاہیے تھا کہ اپنے اتحادیوں سے بات کرتے. دیکھیں اس وقت ہے پی ڈی ایم کی حکومت, نون لیگ کی حکومت نہیں ہے.
پیپلز پارٹی جو یہ نورا کشتی کرتی ہے نا، ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی ٹائپ کی پارٹیاں، کہ وہ بھی مطالبہ کر دیتے ہیں جس طرح ہم مطالبہ کرتے ہیں، تو وہ تو حکومت کا حصہ ہے. تو زرداری صاحب نے کیا رول پلے کیا اس میں جو ہے وہ سندھ حکومت نے یہ کام کیوں نہیں کیا، بلوچستان نے کیوں نہیں کیا، کے پی نے کیوں نہیں کیا. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ کچھ بھی نہیں ہے. 14 روپے لاگت کے مطابق بجلی کی قیمت کا تعین پورے پاکستان میں ہونا چاہیے، صرف پنجاب میں نہیں. جو ہوا ہے وہ بھی ہماری کامیابی ہے کہ ہم نے ان سے کروا لیا یہ، لیکن یہ پینٹ ہے. یہ مونگ پھلی کے دانوں سے پاکستان کا مسئلہ حل نہیں ہوگا. خود پنجاب کے لیے کا مسئلہ کیسے حل ہو جائے گا؟ تو باقی جو صوبے ہیں ان میں تو ویسے ہی ان ظالموں نے کچھ نہیں کیا. لہٰذا ہماری یہ تحریک اسی لیے تو جاری ہے، اور ہم نے ہڑتال بھی اناؤنس کی ہوئی ہے کہ ان کے اوپر ایک عوامی دباؤ پڑے اور اس کے ذریعے سے ہم اپنا حق حاصل کریں. جی پہلی بات تو یہی ہے کہ حق دو بلوچستان کو، حق دو عوام کو، یہ ہمارا سلوگن ہے. اور بلوچستان کے تمام ایشوز کو رکھیں گے اور یوتھ کو اسپیشلی ہم اپنے ساتھ ملائیں گے انشاءاللہ، اور سب جگہ پہ کام کریں گے. ہر بیلٹ میں جائیں گے، ہر جگہ جائیں گے اور یہ بڑی کیمپین بنائیں گے. جہاں تک حکومت کا تعلق ہے، جتنی مؤثر آواز مولانا ہدایت الرحمان کی اسمبلی میں، اس سے بہتر آواز کوئی بتا دو مجھے حکومت کے خلاف. یہ علیحدہ ہے. ارے میرے بھائی ایسی کوئی کرے نا ایسی اپوزیشن، کسی میں ہمت ہے تو آ جائے. تو یہ تو پوری جم کر بات کرتے ہیں اور ان کی کوئی غرض نہیں ہے، ڈٹ کر بات کرتے ہیں. بلوچستان کے عوام کا مقدمہ لڑ رہے ہیں، ان کی کوئی ذاتی غرض نہیں ہے اس میں. ٹھیک ہے، بہت شکریہ. بہت شکریہ جی، بہت شکریہ جی آپ کی آمد کا. یہ تو آپ کا یہ نہیں سر، یہ